اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اسی وقت طبعی خوف کا شکار ہو گئے جو انسانی فطرت ہے، اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تھا، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اس کے لیے ان کو سوال پر توبیخ اور زجر نہ فرمایا گیا بلکہ تسلی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں، اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے،
یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے جیسے قحط پڑ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسے ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط، خوشحالی، رنج و راحت، فتح یا شکست سب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں، یعنی ہر راحت اور مصیبت اللہ تبارک و تعالی کے ارادے سے آتی ہے، ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وما اصابک من حسنۃ، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ اے مخاطب تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ پہلی والی آیت میں سب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز اس کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، اور کل جہاں آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اس لیے تمام نبیوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بددینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو رب مانا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت کریمہ نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اس پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت انہیں جہنم سے بچائے، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو
اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کارساز ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کی۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کے کافروں کی طرح دنیوی احکام نہیں ہے۔ ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے؟ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کرے تو یقیناً نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر ہے جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگ کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہاء، محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزری ہے، یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یا قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل جاری ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اس طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا، لیکن قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، یا اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن مثلا مسلمانوں کو فتح یا خوف مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے تو جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل اور دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کی بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ ملکی بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں اور وہ سراسر جھوٹی ہے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشی افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ الامان والحفیظ، کیسا جھوٹ اور کیسی دیدہ دلیری ہے! کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اس طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائیاں چھڑ گئیں اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کریں گے، اور یوں باتوں کا بتنگڑ اور رائی کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے استنباط اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور کرے۔ وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنقیلا۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی،
اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ یعنی چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت عام پہنچا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ناصر اور مددگار ہے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ عز و جل پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتدائے مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے تو ایسے نازک وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر وحشت زدہ ہو گئے تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت اشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم ہو حفید و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یشفع شفاعتا حسنتا یقل له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یقل له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ شفاعتا سیئتا یقل له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے، اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کے حق تلفی نہیں، کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا جائز ہے۔
یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے۔ بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کے حق تلفی کی جائے، جیسے کہ کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سیمینہ کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، یہ حرام ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے، اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔ اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق کچھ چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کافر و گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذکور علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفا وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانے یا غسل خانے میں ہو یا برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ بہترین سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ سلام سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 16 کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب اللہ تبارک و تعالی کے لیے محال ہے، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص اور عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہی فرمان وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر وعدہ اور وعید کس بات میں ہے، کسی بات میں کوئی شک
کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کے روح سے قبیح ہے، اور جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدہ اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ صفت نقص ہے، اور نقص اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے، اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفس ہی کبھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال۔ الغرض ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن ہی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سے صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔ نیز جھوٹ فی نفس ہی دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے تو بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہوگا، کیونکہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو نقص اور عیب نہ بھی مانا جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر اس شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی، اگرچہ وہ نقص اور عیب میں سے نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال ہے، اور جس میں کوئی کمال ہی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس طرح ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی، یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نیز اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ کہہ سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہوگا معاذ اللہ۔ ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص اور محتاج ہوا، اور ناقص محتاج خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے
اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک منزہ ہے، اور نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہمسر، نہ اپنے لیے کسی عیب اور نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ ناظرین محترم، اس مسئلے پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشام سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسائل کا مطالعہ فرمائے، جس میں سبحان السیوب عن عیب قذب مقبوح، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان، دامان باغ سبحان سبوح، رسالہ سبحان سبوح کے باغ کا دامن، القمع المبین اعمال المکذبین، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ماننے والوں کے استدلال کا رد ملاحظہ فرمائیں۔